بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ سردی انجوائے کر رہے ہیں؟ زندگی کے معمولات بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور تصدق سے اور اہل بیت طہار کے صدقے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازیں۔ ناظرین کرام، میں نے آج جس موضوع پہ بات کرنی تھی نا، ایسے کہہ لیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا وہ موضوع جان ہے، یعنی ہمارے معاشرتی یا سماجی زندگی ہے نا، یہ موضوع اس کی جان ہے۔ کون سا موضوع؟ رشتہ داریوں کے متعلق، برادریوں کے متعلق، آپس میں ریلیشن شپ کے متعلق، رشتے کے متعلق، تعلق کے متعلق۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ جوائنٹ فیملی تھے، ایک بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، لوگ اس میں رہنا پسند کیا کرتے تھے، اکٹھے رہنا پسند کرتے تھے، ان کے دکھ سکھ، ان کی خوشی غمی، ان کے ہر معاملات جو تھے ہر قسم کے وہ سانجھے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک بڑا ہی خوبصورت قسم کا ان کا تعلق ہوا کرتا تھا آپس میں، ان کی ہم آہنگی سوچوں میں، ان کی یکجہتی، ان کی آپس میں محبت، خلوص، وفاداری ان کی مثالی ہوا کرتی تھی۔ کیسے خوبصورت وہ وقت تھے۔ ہم کہتے ہیں نا وقت بدل گیا، وقت وہی ہے، وہی مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہی موسم ہے، وہی فصلیں ہیں، وہی درخت ہیں، وہی پرندے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ ہم اپنے مزاج میں ہم نے تبدیلیاں کر لی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ قوت برداشت کم ہو گئی ہے، تو وقت ہمارے مزاجوں میں تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی ہے۔ باقی سب کوئی تو وہی چل رہا ہے، اگر ہم کوشش کریں، کاوش کریں تو وہی پرانا وقت، وہی پرانی رسم و رواج، وہی ثقافت، وہی ہمارا سماجی شکل، وہی ہماری ریت، وہی ہمارے طور طریقے، وہی ہمارے مزاج دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیسا سہانا وقت ہوتا تھا کہ جب بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، آپس میں رشتہ دار اکٹھے رہا کرتے تھے، اکٹھے برتن پڑے ہوں تو وہ بھی کھڑک جاتے ہیں، کہتے ہیں ان میں بھی جو ہے نا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اختلاف تو ایک قسم کا سمجھ لیں ایک ترقی کا سٹیپ ہوتا ہے، دونوں فریقوں میں سے ایک کا یا دونوں کا اختلاف جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ترقی کا، ایک نئی سوچ کا، ایک نئی فکر کا ایک زینہ سمجھ لیں، سٹیپ سمجھ لیں، یہ ہوتا ہے وہ۔ بھئی جب ہر چیز میں یک رنگی ہو تو کس کو ووٹ دیں گے کہ بالکل یہ ٹھیک ہے، یہ حقیقی یہ راستہ ہے، یہ حقیقی بالکل ایشو ہے، یہ کس کو کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ جب اپنی کچھ سوچ الگ کوئی تھوڑی سی بندہ کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، تو دونوں کو پرکھنے کا دوسرے کو موقع ملتا ہے نا، کہ آیا کہ دریافت کرتے ہیں کہ ان میں دونوں میں ٹھیک کون ہے۔ اختلاف ایک نئی سوچ، نئی فکر پیدا کرتا ہے۔ تو اختلاف میں ذاتیات کو لانا یہ ایک قسم کا برا فعل ہوتا ہے، برا عمل ہوتا ہے۔ اختلاف دلائل کی روشنی میں اختلاف رکھنے چاہیے، نظریات کی جنگ ہونی چاہیے، نہ کہ ذاتیات کی جنگ ہونی چاہیے۔ نظریات کی جنگ آپ جتنی لڑتے چلے جاؤ گے، اس میں مزید ہم آہنگی پیدا ہوگی، نئی افکار پیدا ہوں گی، نئے راستے، نئی راہیں کھلیں گی۔ لیکن جب ہم اختلاف میں ہائپر ہو کے، اختلافات میں ہائپر ہو کے ذاتیات پہ حملے شروع کر دیں گے، تو پھر وہ جو ہے نا ان دونوں میں سے ایک کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تو بات ختم ہوگی، بات ہی ختم ہوگی۔ ہمت والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دلائل کی روشنی میں براہین کا جو ہوتے ہیں
دلائل کی روشنی میں، نظریات کی روشنی میں جو نظریات کی جنگ لڑتے ہیں وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو نظریات کی حد تک اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو بالمشافہ یا ٹیبل ٹاک، مذاکرات، اس کے ذریعے حل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو فضا بدل گئی، ماحول بدل گیا، ہماری سوچیں بدل گئیں۔ کیا بدلا؟ کچھ بھی نہیں بدلا، ہماری سوچیں بدل گئی، ہماری سوچوں میں تغیر آ گیا، مادیت پسندی آ گئی، خون سفید ہونا شروع ہو گئے، آپس میں اختلافات اس قدر شدید ہوئے کہ انہوں نے ذاتیات کی راہ اپنا لی، ذاتیات پہ حملے شروع ہو گئے۔ وہ جو ایک اتنی بڑی بڑی فیملیاں جو اتنے بڑے گھروں میں انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ یکجہت ہو کے محبتوں کے گل کھلاتے ہوئے شگفتگی سے، شائستگی سے رہ رہے تھے، جن کے دکھ سکھ، خوشی غمی، ہر چیز اکٹھی اور جو ہے نا بالکل ایک جگہ پہ ہوا کرتی تھی، مادیت پسندی نے یا کہہ لیں کہ انا پرستی نے، خود غرضی نے وہ چیزیں الگ الگ کر دیں، بکھرتے چلے گئے، یوں منتشر ہوئے کہ دلوں سے بھی غائب ہو گئے۔ پہلے رشتہ داروں میں ایک بات پہ لڑائی ہوتی تھی، یا بچپن میں کئی دفعہ دن میں لڑائیاں ہوتی تھیں تو صلح بھی ہو جاتی تھی۔ آج افسوس رشتہ داروں میں ایک بات پہ ٹھن جاتی ہے، جب ایک دفعہ لڑائی ہو جائے تو پھر جنازوں پہ ہی اکٹھے ہوتے ہیں، جنازوں پہ ہی ملتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، صرف ہمارا نہیں، پوری دنیا کا یہی ہے۔ اس میں مین ہے وہی اللہ والے ہیں، جو لوگ ہیں، جو اچھے ہیں، جو امن پسند ہیں، جو صلح جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اعتدال کا راستہ اپنائیں گے۔ کون سا؟ وہ اپنی انا کو مٹا کے، اپنے تکبر کو پاؤں تلے روند کے ایسا راستہ اختیار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھئی اپنی غلطیاں فوراً تسلیم کر لینی چاہیے۔ انسان فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی غلطیاں تو غلطیاں رہیں، جب ہم اپنی بے حیائی پہ، بے غیرتی پہ ڈٹ جاتے ہیں، ڈھیٹ بن جاتے ہیں، تو پھر اب انسان کے روپ میں ہم انسان نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں۔ یوں ہمارے آپس میں رشتہ داروں کے تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں انا ہوتی ہے، اس میں تکبر ہوتا ہے، اس میں اپنی میں ہوتی ہے، اس میں انسان کی جو ہے نا کئی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں انسان کے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ کئی لوگوں کو جو ہے نا آپس میں لڑوانے والے لوگ ہوں گے، بعد میں تالیاں بجائیں گے، اپنے مقاصد نکلوائیں گے۔ تو اچھا راستہ یہی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر کے، بجائے کہ ہم ہمیشہ کے لیے کسی کے ساتھ تعلق ختم کر دیں، نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر کے، اگر آپ نے کی ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس رشتے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے نتھی رکھنا چاہیے، جدا نہیں کرنا چاہیے رشتہ داروں کو آپس میں۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی غلطی تسلیم کرے، جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حد درجہ محبت کرے، احترام کرے، عقیدت رکھے۔ دیکھیں نا کہ جس چیز کی دنیا میں زیادہ ضرورت تھی، اللہ پاک نے وہ چیز بھی اسی نسبت سے اتنی زیادہ بنائی۔ اب دیکھ لیں پانی کی کتنی جو ہے نا ضرورت تھی، پتہ تھا کہ کوئی چیز پانی کے بغیر کوئی جاندار نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ندی نالے، پہاڑ، ندی نالے، سمندر، دریا، کتنی اس کی فراوانی کر دی، بہتات کر دی، کتنا اس کو جو ہے نا کتنے وسیع پیمانے پہ بنایا۔ نمک لگا لیں اس کی، میری ناقص کے سوچ کے مطابق، یعنی کتنا جو ہے نا پتہ تھا کہ انسان کے فطرت کا، جبلت کا، انسان کی کا پتہ تھا، اس کی سرشت کا پتہ تھا کہ اس کو نمک کے بغیر کوئی کھانا مزہ نہیں دے گا، تو کتنا بے بہا پیدا کیا۔ اب انسان پہ آ جائیں، جو اتنے لوگ ہیں آپس میں، یہ اتحاد اگر کریں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اتحاد کریں، سلوک رکھیں، محبت کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ بھی کریں اور عزت بھی کریں،
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اتنی بڑی تعداد میں کیوں بنائے؟ کوآپریٹ کے لیے، آپس میں تعاون کے لیے۔ اگر یہ مل کے کریں، کوشش کریں، محنت کریں، ایک دوسرے کا مسائل و حل کریں، تو یہ انسانیت کا سفینہ کہاں پہنچ جائے گا۔ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اسی لحاظ سے پیدا کیا۔ انسان کو اتنی بڑی جو انسانوں کی تعداد بنائی، شاید اس لیے کہ کوئی تڑپتا نہ مر جائے، ایک دوسرے سے تعاون کے لیے، شانہ بشانہ ہو کے اپنے مقاصد اہداف حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں اللہ نے بنائے۔ لیکن ہم تھوڑا سا اختلاف جب ہوتا ہے، ہم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، پھر بھاگنے، جب اس پہ پورا نہیں اترتے تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، آسان راستہ سمجھتے ہوئے تعلق بالکل تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ اس کے جو صداقت ہے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یوں ہمیشہ کے لیے دوریاں پیدا ہو جاتی رشتوں میں، ہم فوراً اختلافات میں آ جاتے ہیں۔ اختلاف تو اختلاف اچھی بات ہوتی ہے، اختلاف ہونا چاہیے، ایک نئی فکر، نئی سوچ پیدا ہوتی ہے اختلاف سے، لیکن تعلق ختم کر لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ بھاگ جانا، جب سچائی کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم بھاگنے میں عافیت سمجھتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پھر سازشیں کرتے ہیں۔ یہ تمام دنیا کا، تمام لوگوں کا، تمام جتنے ہیں انسان، بلکہ جنگل میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ اپنی غلطی تسلیم کر کے قوت برداشت پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، تبھی ہم زندگی کی 4 دن خوشی سے گزار سکتے ہیں۔ وہ مولانا عبدالکلام آزاد صاحب تھے نا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ انگریز اکیلا ہو تو کیا کرتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اکیلا ہو تو اکتا جاتا ہے، کہا 2 ہوں تو وہ کہا کہ وہ شرط لگا لیں گے، 3 ہو تو وہ پارلیمنٹ بنا کے اپنے مقاصد حاصل کریں گے، یوں اتحاد کریں گے۔ کہا کہ ہندو ہو تو، اگر ہندو ہو تو کہا اکیلا ہندو سازشی ہوتا ہے، اگر 2 ہندو مل جائے تو وہ بنیے بن جاتے ہیں، یوں کاروبار کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 ہو تو کہا کہ وہ جلاد بن جاتے ہیں، اگر 3 ہو تو وہ جلاد بن جاتے ہیں۔ تو مسلمان کے متعلق پوچھا، اگر اکیلا ہو تو کہا کہ وہ بہادر ہوگا، 2 ہو تو کہا کہ وہ اپنے فیصلوں میں الجھ جائیں گے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، فیصلوں میں الجھ جائیں گے۔ کہا اگر 3 مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کہا کہ وہ فرقے بنا لیں گے اور اپنی الگ الگ 1.5 انچ کی ریاست کھڑی کر دیں گے۔ وہ جو ماضی میں چیزیں ہوا کرتی تھیں، جوائنٹ فیملی میں، جوائنٹ سسٹم میں، یقین کریں کہ اس مادیت پر اب الگ الگ ہو گئے، ہر کا اپنا گھر، الگ الگ، کسی کو دوسرے، اتنا سوشل میڈیا ہائی ہونے کی وجہ، کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع ہونے کے باوجود ہمیں کئی سال تو محلے کے جو لوگ ہیں ان کے ناموں کا ہی نہیں پتہ ہوتا، رشتہ داروں کے جو بچے نیو جنریشن ان کا نہیں پتہ ہوتا ہمیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مصروف ترین دور ہے، لیکن ہمیں اتنا بھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ رشتے جو ہے نا، اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، ماں کی صورت میں۔ اب ماں کے رشتے کو کون جھٹلا سکتا ہے، کون ٹکرا سکتا ہے؟ ماں کی جانثاری کو، ماں کی وفاداری کو، ماں کی محبت کو کوئی دنیا کا بدبخت اور انتہائی بیوقوف قسم کا یہ انسان کہ اپنی ماں کو دشمن سمجھے اور دوسرے کو سجن سمجھے، دوسرے کی ماں کو سجن سمجھے، کوئی بیوقوف انسان سے ہو سکتا ہے؟ کتنے عظیم یہ رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان میں جوڑا ہے، رشتے بنائے ہیں، دکھ سکھ میں اکٹھے ہوتے ہیں، بانٹ لیتے ہیں، غم شیئر کر لیتے ہیں، ہلکا ہو جاتا ہے، دل کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی ان میں بات رشتوں میں احساس کا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ انسان کی کیا قدر و قیمت، کیا کہا کہ انسان کی وہی قدر و قیمت ہے جتنا اس میں احساس ہے،
اگر احساس کا عنصر اس میں نہیں ہے تو انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ احساس کی بنیاد پہ رشتے ہونے چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ جب آپ کہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا، آپ کے شب و روز کا، آپ کے مسائل کا، آپ کے معاملات کا، آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات، احساسات کا کسی کو آپ کا سگا رشتہ دار ہے، کسی کو بالکل احساس ہی نہیں ہے، کبھی آپ کی شخصیت کو سمجھا ہی نہیں ہے، کبھی آپ کو پرکھنے جانچنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی آپ کے ماتھے پہ جو شکن غم کے پڑتے ہیں ان کو جو ہے نا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی خیال ہی نہیں کیا، تو پھر بہت بہتر ہے کہ یہ نہیں کہ تعلق ختم کر لینا، بہت بہتر ہے کہ خود انحصاری کا جذبہ لا کے کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر کے معاشرے کے شانہ بشانہ چلا جائے، نہ کہ تعلق ختم کر لینا چاہیے۔ معاشرے میں ایسے بھی وہ ایک ہمارا عزیز ہے، تقریباً وہ جب بھی ملا اس نے یہی دھون سمانے کی کوشش کی کہ میں بڑا ہوں، عزت کیا کرو، رسپیکٹ، احترام۔ اور تقریباً 6 سال میں، میرا اللہ گواہ ہے، 6 سال میں ایک دفعہ یہ جو پچھلے گزر چکے ہیں 6 سال، 6 سال گا لیں آپ، 6 سالوں میں اس نے تقریباً جو ہے نا مجھے اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ میں نے ہی اسے کبھی میسنجر پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، یا کبھی ویسے سوشل میڈیا پہ، یا کبھی خود جا کے بالمشافہ یا سوشل میڈیا پہ ہیلو ہائی کی، 6 سال میں آج تک اسے توفیق نہیں ملی کہ کبھی پوچھ لے، کبھی ہیلو ہے، کبھی۔ تو جب بھی ملے گا دھونس جمانے کے لیے، ہیبت جمانے کے لیے، روب جمانے کے لیے، چلے بڑا ہونے کے ناطے میں اس کی قدر اس معاملے میں کر لیتا ہوں، بڑوں کے مان ہوتے ہیں چھوٹوں پہ، چھوٹے جو ہوتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں چھوٹوں کا فخر ہوتے ہیں، تو میں مان لیتا ہوں۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ جب احساس ہی نہیں کسی کا، جب احساس ہی دل سے دوسرے کا نکل گیا، تو پھر میں خاک عزت کروں گا، احترام کروں گا، خاک میں رسپیکٹ کروں گا۔ تو وہ ان 6 سالوں میں جب بھی ملا اس نے یہی کہا کہ میں بڑا ہوں، عزت کیا کرو، وہ یہ چھوٹے، کہ بھئی اس معاملے میں آپ اپنی رسپیکٹ کروانا چاہتے ہیں، یہاں آپ کو آپ کے جن سیانے ہو جاتے ہیں، تو ادھر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کبھی آپ نے سلام کو بھی جواب نہیں دیا۔ اگر اس طرح کا ہو تو پھر اپنے آپ کو بھی اسلام بھی اجازت دیتا ہے، انسان کا تشخص، انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، یہ بھی یہ شایان شان ہے اس کی کہ انسان جو ہے نا پھر بھی اسی در پہ پڑا رہے جہاں سے اس طرح کا آپ کو ریسپانس مل رہا ہے، پھر بھی اس سے کیا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے؟ نہیں، تو پھر انسان کو اختیار ہے بجائے رشتہ توڑنے کے پورا حساب رکھے، اتنا بھی میٹھا نہ بنے کہ انسان گڑ سمجھ کے دوسرا آپ کو کھا جائے، اتنا بھی کڑوا کسیلا نہ بنے کہ دوسرا انسان نفرت کرنے لگ جائے۔ یہ اختلافات ہیں، ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے، لیکن اعتدال کا راستہ، میانہ روی کا راستہ، حد درجہ کمال شفقت کا راستہ، محبت کا راستہ، ان میں وہ مٹھاس ہے، ان میں وہ چاشنی ہے، ان شاہراہوں پہ وہ سوز و گداز ہے کہ انسان مر کر بھی نہیں بھول سکتا، شاید مرنے کے بعد بھی رشتہ داروں کی محبتیں، ان کا مٹھاس وہ قیامت تک محسوس کرتا رہے۔ جتنے بھی اختلافات کریں، جتنے بھی دور بھاگیں ہم رشتہ داروں سے، لیکن جو ہے نا حقیقت ہمارا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے کہ ہم ان سے الگ نہیں ہو سکتے کسی طرح۔ تو پھر یہ درمیانہ راستہ کہ جب الگ بھی نہیں ہو سکتے، بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے، آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ضرور آئے گا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے بھائی ہو، فلاں کے کزن ہو، فلاں کے بھتیجے ہو، فلاں کے بھانجے ہو۔ ان حقیقتوں سے تو آپ نہیں نکل سکتے نا، ان حقائق کو جھٹلا تو نہیں سکتے۔ تو پھر بجائے کوئی درمیانہ راستہ جو ہوتا ہے منافقت کا اختیار کرنے کے، عاجز بن جائے، انکسار بن جائے۔ عاجز انکسار سے میری مراد کے حد درجہ خلیق بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، برداشت کرنے والے بن جائیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، حقوق کا تحفظ کرنے والے بن جائیں، تو ایک عظیم شاہراہ پہ آپ چل پڑیں گے کہ جس میں آپ پورے خاندان میں کی آنکھ کا تارا بھی بنو گے،
عقل مند بھی کہلواؤ گے، دور اندیش بھی کہلواؤ گے، عاقبت اندیش بھی کہلاؤ گے، اور ویل وشر بھی کہلواؤ گے۔ تو یہ درمیان کا راستہ منافقت کا اچھا راستہ نہیں ہے۔ یہ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ریت رواج میں منافقت بھی حد درجہ ہے نا۔ بعض لوگ ایک خاندان میں گھر میں جا کے اپنے پوائنٹ بنائیں گے، آپ کو ریپریزنٹ غلط کریں گے، اپنے نمبر بنانے کے لیے آگے آگے بڑھیں گے، آپ کی نمائندگی غلط کریں گے۔ جب آپ ان کے سامنے ہو جائیں گے، آپ اس سے بھی بڑھ کے ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے، محبتیں بانٹیں گے، تو وہ پہلے والے سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ ان سے پہلے والے سے نفرت کریں گے جو آپ کو جو ہے نا غلط پیش کر کے گیا ہے۔ تو پھر یوں ایک آپس میں جو آپ کا دونوں کے ساتھ جو اس زومانی گفتگو کی وجہ سے یا دوغلا پالیسی کی وجہ سے تصادم ہوگا، وہ ایک انمٹ نقوش آپ دونوں کے دلوں پہ چھوڑ جائے گا۔ تو کیا ضرورت تھی؟ پتہ نہیں تھا کہ دوسروں کو بھی حقوق ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، سر منڈوانے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہمیں تو بال اچھے لگ رہے تھے، کاش یہی پہلے سوچ لیا ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو دوسرے خاندانوں سے الگ رکھیں گے کریڈٹ لینے کے لیے اور دوسروں کی آنکھ کا تارا بننے کے لیے، خود ان میں گھسیں گے کہ بھئی یہی مشاورت سے پہلے کر کے اکٹھے چل لیا ہوتا تو کیا اچھا نہیں تھا؟ لوگوں کو یہ سادہ جو باتیں بے وقوفانہ لگتی ہیں، حالانکہ ہے حقائق ہے یہ کہ مشاورت کس چیز کا نام ہے، سمجھوتا کس چیز کا نام ہے۔ جس کی سوچ صرف پیسہ 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 بن جائے یا نوکری بن جائے یا کسی اسٹیج پہ پہنچ جائے، کسی منصب پہ براجمان ہو جائے، پھر اس کی سوچ کے زاویے یوں بدلتے ہیں کہ کوئی پیٹتا رہے رشتہ داروں میں، کوئی بھی جو ہے نا اپنی وفاداری کا ثبوت دیتا رہے، اس کی سوچ وہی اپنے منتھلی بجٹ کے مطابق چلے گی۔ ان وفاداریوں کو اور جانثاریوں کو وہ عزت کے، شرافت کے اور وفاداری کے بازار میں سریعام نیلام کر دے گا اور پاؤں تھلے اس کی وفاداریوں کو کچل کے رون ڈالے گا، کیونکہ پیسہ، مال و دولت۔ اس کے دوست بدل جائیں گے پیسہ آنے کے بعد، اس کی انجمنیں بدل جائیں گی، اس کا مزاج بدل جائے گا۔ ایک پیسے نے سب کچھ بدل ڈالا، رشتہ داریاں توڑ ڈالی، نئے دوست، نئی صبح، نئی شامیں۔ تو یہ ہمارے علیہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا، ہر معاشرے میں ہوتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنا ہی اچھا ہے، رشتوں کا احترام ہی اچھا ہے۔ ہم جتنا بھاگیں، اپنی شراکت ان کے نام کے سے نتھی کرے بغیر چارہ بھی نہیں۔ سمجھیں گے، سارے جانیں گے کہ یہ فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھانجا، فلاں کا بھتیجا، فلاں کا یہ رشتہ دار۔ تو درمیانہ راستہ، پھر جب کچھ بھی نہیں کر سکتے، الگ بھی نہیں ہو سکتے، یہ درمیانہ راستہ خدا کے لیے منافقت کا پھر نہ اپنایا کریں، اور نہ ہی یہ رشتہ داری توڑنے والا۔ تو آپ یورپ کی مثال دیکھیں، ہم یہاں بیٹھے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے کتابیں پڑھتے ہیں، میں تو نہیں گیا یورپ، تو جیسے کہتے ہیں کہ وہ بڑے خوش باش، یہ وہ سارا، تو وہ بڑے سیٹسفائیڈ، وہ بڑے ہیپینس کا شکار، بڑے خوش باش۔ یہ ہم ہی بس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اندرونی طور پہ ان کے خانگی معاملات، ان کے سماجی، ان کے ازدواجی معاملات بڑے ڈسٹرب ہیں۔ وہ مرنا چاہتے ہیں، موت بھی ان سے کوسوں دور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشتہ دار پالنے سے بہتر ہے کتا پال لے، اس سے وفاداری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب ہم کس پہ کمنٹ کریں؟ ان کے اس رویے کو غلط کہیں یا انسانیت کے اس گھٹیا پن کو ہم غلط کہیں؟ ظاہر ہے ہماری نظر میں دونوں ہی ہیں، اہم چیزیں ہیں کہ وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو ہم اپنے رویوں سے ثابت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہم ضرور کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی کرتے ہیں ہم، کہ بھائی ان کو
اتنے قریبی جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ان سے بڑھ کے کیسے کیسے ان لوگوں کو انہوں نے، رشتہ داروں نے تکالیف کے مراحل سے گزارا کہ وہ کتے کو آپ سے جو ہے نا ترجیح دے کے کہہ رہے ہیں کہ کتا پالو، رشتہ دار کے منہ میں نوالا نہ جائے۔ ہم الحمدللہ اپنے جب گھر میں جاتے ہیں، بہن بھائیوں کی محبتیں، ماں کی محبتیں، باپ کے لاڈ پیار، چاچوں کے، ماموں کے، کتنی محبتیں، کاش اگر وہ کرتے ہوں تو، اور ان کے محبت میں تصنع بناوٹ یا خوشامد یا ریاکاری نہ ہو، واقعی محبت، تو یقین کریں دن بھر کا تھکا ماندہ جو ایک ایسا آدمی کہ جس نے پورا دن بے روزگاری میں بھی گزار دیا، کام نہیں ملا، پھر بھی پریشانیوں اور مصائب سے کی وجہ سے تھکا ہارا جب ایسے ماحول میں جاتا ہے کہ جہاں اسے باپ کا پیار، ماں کی محبت، بہن بھائیوں کے لاڈ ملیں، تو خدا کی قسم آپ اسے جو ہے نا سکون حاصل ہوگا، جو فرحت ملے گی گھر جا کے، آپ اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ ساری تھکاوٹ دن بھر کی دور ہو جائے گی، اور دور ہو جاتی ہے کہ جب انسان، لیکن آسائش دنیا اتنی وافر مقدار میں اویل ہونے کے باوجود ہم ڈپریشن کا شکار، ہائپر ٹینشن کا، شکستہ دلی کا، شدید اداسی کا، افسردگی کا، یہ اسی چیز کا شاخ سالہ ہے، اسی چیز کی وجہ کہ رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، رشتوں کی اہمیت، ان کا تقدس ہم نے بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اتنی آسائش ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں۔ اگر ہم وہی رسم و رواج پیدا کریں، وہی ریت پیدا کریں، وہی سوچیں پیدا کریں، وہی جو ہے نا ہم انشاءاللہ اگر ایسا ہم کر لیں تو وہی کرنیں ہوگی، وہی سورج ہوگا، وہی صبحیں ہوگی، وہی شامیں ہوں گی، وہی گھر کے ماحول ہوں گے، وہی جوائنٹ فیملی کا طریقہ ہوگا، وہی دکھ سکھ خوشی غمی ہمیں جو ہے نا جو ماضی میں گزر چکا ہے وہ ہمیں پھر سے میسر آ جائے گا، اور پھر وہی نئی خوشی کی شامیں اور صبحیں طلوع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے اپنے آپ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ انسان کو خوش اسلوب ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ انسان کے دل کو شگفتہ ہونا پڑتا ہے، بہت زیادہ تہذیبی لحاظ سے انسان کو شائستہ ہونا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ انسان کو خلیق ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت زیادہ نرم دل اور نرم مزاج ہونا پڑتا ہے، تب یہ نعمتیں جو ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں لیکن اب نظر نہیں آ رہی، تب وہ نعمتیں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہے رشتہ داروں کی حقیقت، یہ ہے رشتے، چند دن کی زندگی۔ اگر کسی کو یہ باتیں اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت، آپ میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عرض ہے کہ دوستوں یہ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔